سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، آپ فرما دیجئے کہ تمہیں موت دے گا موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کے تم سپرد کیے گئے ہو، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ جس طرح مشرکین عرب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ توحید میں شدید اختلاف تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک اکیلا الہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، لیکن مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، وہ صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں جو یہ سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بات کی سب سے زیادہ دعوت دی کہ مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طرح خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ ہے، اسی طرح عبادتوں اور سجدوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو جس طرح اس عقیدے کی محنت کی گئی، اسی طرح ایک دوسرا عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس میں بھی مشرکین عرب کو بڑا ہی شدید اختلاف تھا۔ میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہ بتلایا، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کا دن آئے گا جس دن اللہ پاک سب کو اٹھائیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ سب کو زندہ کریں گے، یہ سب دوبارہ اٹھیں گے۔ اس میں بھی مشرکین عرب کو بڑا ہی شدید اختلاف تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کی کیسی زندگی؟ جب ایک انسان مر گیا، اس کی ہڈیاں تک گل گئی، وہ خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟
بعض اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قبرستان سے کوئی ہڈی اٹھا کے لے آتے، وہ بھوری سی ہڈی، بوسیدہ ہڈی، اس کو آپ کے سامنے لا کے مسلتے اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اس کو پھونک مار کے اڑا کے کہتے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ پاؤڈر بن چکی ہو، وہ سیدھا ہو چکی ہوگی، یہ بکھر چکی ہوگی، کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کی۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ بکھیر کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ان کے اعتراض کا نقل کیا گیا، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم زمین میں مٹی میں گھل مل جائیں گے، مٹی میں غل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو تعجب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو رب ہوتا ہے اس سے فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ محبت کا زیادہ تعلق باپ سے ہوتا ہے یا ماں سے ہوتا ہے؟ ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ خیال رکھتی، وہ زیادہ تربیت کرتی، الا ماشاء اللہ۔ ماں کو بھی گھر کی رب کہا جاتا ہے، ربۃ البیت، کیونکہ وہ پرورش میں خاص طور پہ ایک بچے کا، اپنے بیٹے کا، بیٹی کا خیال رکھتی۔ تو جس سے جو رب ہوتا ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ ہمارے رب ہیں، تو پھر ہمارے دل کے اندر تو یہ تلاطم اور ایک جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ کب وقت آئے اور ہماری ملاقات اپنے رب سے ہو، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ بھائی ملاقات کا دن آنے والا ہے، اور نہ سپاس اور نہ شکرہ انسان کہے کہ مرنے کے بعد تو زندگی کوئی نہیں، کون سی ملاقات۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ اپنے رب سے ملنا ہی نہیں چاہتا، رب کی ملاقات کے ہی منکر۔ اور میرے محترم دوستو، جب ایک انسان اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تو پھر میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مفہوم یوں ہی ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہے پھر مجھے بھی اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اور جن حضرات کو اللہ سے ملنے کی خواہش نہیں، چاہت رہی ہے، وہ ملاقات چاہتے ہیں اللہ سے، ہماری ملاقات ہو، ایسے لوگوں کے لیے پھر موت کیا ہوتی ہے؟ وہ تحفہ ہوتی ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس کو کراس کر کے محبت کرنے والا انسان اپنے محبوب رب سے جا ملتا ہے۔ تو جس کے اعمال میں، جس کے زندگی بھر کے کاموں میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا تو پھر اس کی موت بھی آئے گی تو وہ بڑی ہی آسان اور تحفے والی موت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہاں پہ صرف اتنا ہی فرمایا کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت دے گا موت کا فرشتہ، ملک الموت تمہیں موت دے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دنیا میں آج بھی کوئی انسان ایسا نہیں جو موت کا منکر ہو۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی ملیں گے
جو پاک پیغمبر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو جنت، جہنم، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں آپ پھر جائیں، ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو، جو کہے موت نہیں آئے گی۔ اس کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب، دھرم، دین کے ساتھ ہے، کسی مسلک کے ساتھ ہے، وہ مانتا ہے کہ موت آئے گی۔ اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ یہاں واحد کا لفظ مفرد ہے، ایک فرشتہ موت دیتا ہے۔ اور ان فرشتے کا نام کیا ہے؟ وہ 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ انسانوں کو موت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک انصاری صحابی کی موت کا وقت تھا۔ انصاری صحابی مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، نزع کا عالم تھا۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے، تسلی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ملک الموت وہ سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو عام انسانوں کی آنکھ میں نہیں ہے۔ ہمیں فرشتے عمومی طور پہ نظر نہیں آتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام بیٹھے نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل میرا امتی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ میرا امتی ہے، میرا صحابی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر مومن کے ساتھ ہی نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہر ایمان والے کے ساتھ، اور مجھے اللہ کا حکم ہے مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو آپ کا صحابی ہے، میں تو ہر ایک ایمان والے کے ساتھ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نرمی کا معاملہ کروں، اور میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں تو میں روح قبض کرتا ہوں، ورنہ میں تو اپنی مرضی سے کسی مچھر کو نہیں مار سکتا، میں تو اپنی مرضی سے کسی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ علماء فرماتے احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسان ان کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے پلیٹ کے اندر کچھ دانے پڑے ہوں، پلیٹ میں چنے پڑے ہوں یا کوئی دانے پڑے ہوں۔ اب اس پلیٹ میں سے جہاں سے اس کا دل چاہے وہ دانہ اٹھا لے۔ تو ساری دنیا کے تمام انسان اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے ایک پلیٹ میں سارے پڑے ہوئے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ کے محبوب، میں یہ جتنے انسان ہیں ان سب کو دن میں 5 دفعہ دیکھتا ہوں، دن میں 5 دفعہ میں ان کو دیکھتا ہوں، اور میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے اچھی طرح واقف ہوں، مجھے سب کا نام پتہ، سب معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے فلاں کو اٹھا لو تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ اور اس میں بھی روایات میں آتا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بڑی اوکھی ڈیوٹی دے دی، ساری دنیا کے انسان سب مجھے ہی گالیاں دیں گے، مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، ظاہر ہے جس کے گھر سے میں اٹھاؤں گا تو پیچھے رہ جانے والے مجھے برا بھلا کہیں گے، بڑی اوکھی ڈیوٹی دے دی آپ نے مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، گھبرانا، میں ایسے پردے ڈال دوں گا کہ تیری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ چنانچہ بیماریوں کے پردے، ایکسیڈنٹ کے پردے، حادثات کے پردے جو ہے
مختلف قسم کے اسباب، اللہ موت کے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ کسی بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا ابھی اسرائیل نے موت دی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہویا مر گیا، بیماری لگی مر گیا، کرونا ہویا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہویا مر گیا، چھت تو گر گیا مر گیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ابھی اسرائیل نے بھی کچھ کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس پہ پردے ڈالے۔ اور روایات میں آتا ہے جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اور گھر والے چیختے چلاتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کیوں چیخ چلا رہے ہو، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ نے بلا لیا، اور میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا نہ ہی آخری دفعہ آیا ہوں، پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، دوبارہ بھی آؤں گا۔ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی موت دینے۔ لیکن دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو فرشتے موت دیتے ہیں، وہاں جمع کا لفظ، اس سے معلوم ہوا کہ موت دینے کے لیے بھی اکیلے اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ بھی اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کے قریب آتے ہیں، جنت کا ریشمی رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو بڑے پیار سے مخاطب کر کے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرمایا اسرائیل علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں تو روح جسم کے اندر پھڑکتی ہے کہ کب اس کی کھڑکی کھولے اور میں یہاں سے باہر نکل کے رب کے پاس جاؤں، جنت میں چلی جاؤں۔ اور جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام اس کا بند کھولتے ہیں تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی آسان موت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جب کسی گناہ گار اور بدکردار انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کے ہاتھ میں جہنم کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہیں، کسی کے گرز ہیں، کسی کے لوہے کے بڑے بڑے کڑے ہیں، آگ ہے، یہ سب خوفناک چیزیں لے کے آتے ہیں۔ اور خود اسرائیل علیہ السلام کی شکل اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ فرمایا کہ اگر میت کو کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو ان کا دیکھنا ہی بہت بڑا عذاب، یہی بہت بڑا عذاب۔ اور اسرائیل علیہ السلام جب اس روح کو نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو روح جو ہے وہ اندر کو گھستی ہے کہ مجھے نہ نکالا جائے، کیونکہ آگے اس کو نظر آ رہا ہے آگے کیا ہونے والا۔ تو پھر اسرائیل علیہ السلام اس کو مار مار کے نکالتے ہیں، ایک اس کے پاؤں سے شروع ہوتے ہیں، ٹخنوں پہ مارتے ہیں، پھر گھٹنوں پہ مارتے ہیں، پھر پیٹ پہ مارتے ہیں، پھر جا کے منہ سے کہیں جا کے اس کی روح نکلتی ہے، تو بڑی مشکل میں اس کی روح نکلتی۔ اللہ ہمیں سخت موت سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے نیک اعمال، نیکی کی طرف لگنا، مسجد سے تعلق، علماء سے تعلق اور اچھے ماحول میں رہنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری موت اچھی آئے۔ تو فرشتہ ایک نہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے موت دینے کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت دیتا ہے سب، اللہ سب کو موت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا حکم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک اسرائیل علیہ السلام کو بائی نیم آرڈر نہیں دیتے کہ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کی روح قبض کر لو، تب تک اسرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک
لسٹ دے دیتے ہیں کہ آج فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے، تب ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں فلاں کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو اصل میں موت کا حکم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو حقیقت میں موت دینے والے اللہ پاک، اور ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے، اور ظاہری سبب بنتے ہیں دنیا کے اندر بیماریاں اور مختلف قسم کے حالات۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بندہ اسرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بتایا ہی نہیں، اچانک آ گئے، اچانک آ گئے، بتایا ہی نہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بیماری نہیں آئی تھی، سفید بال نہیں آئے تھے، تمہارے دوستوں کی تمہارے سامنے موت نہیں ہوئی، تمہارے گھروں میں تمہارے لوگ رشتہ دار نہیں مرے، یہ میری طرف سے خبردار کرنا ہی تھا، یہ نوٹس تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو میں اچانک نہیں آیا، بار بار بتا کے آیا ہوں، آنے والا ہوں، آنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وارننگ ہوتی ہے، بیماری کا آ جانا، حوادثات کا آ جانا، اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں میں سے کسی کا دنیا سے چلے جانا، یہ وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کیا صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں یا جانوروں کی روح بھی یہی قبض کرتے ہیں؟ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ سب مخلوقات کی روح اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بھی انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو میں مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معمولی مچھروں کی روح بھی وہی قبض کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صرف انسان کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، اور یہ انسان کی عزت اور احترام ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کی روح کے لیے بس صرف حکم ہو جاتا ہے کہ مر جاؤ، وہ مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی فرشتہ وغیرہ وہ نہیں بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی، سب، اور جتنی مخلوقات تسبیح پڑھتی ہیں یہ تسبیح پڑھنا ہی ان کی زندگی ہے، اور جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی ان کے لیے کسی فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسرائیل علیہ السلام یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، انسان کی یہ عزت اور احترام ہے کہ اللہ پاک اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ بہرحال فرمایا تمہیں موت فرشتہ دیتا ہے، لیکن موت آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ وکل بکم، اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تمہیں موت دے گا، وقت مقرر پہ دے گا۔ لا یستقدمون ولا یستأخرون، ایک لمحے کی نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر، نہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں موت پہلے آ سکتی ہے نہ لیٹ ہو سکتی ہے، عین وقت پہ آئے گی۔ لیکن جیسے ہی موت آئے گی ثم الی ربکم ترجعون، تم سب کو کہاں لوٹا دیا جائے گا؟ الی ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف، اپنے رب کے پاس، اپنے پالنے والے کے پاس، وہاں جاؤ۔ اب اس کو سوچو کہ میں جب رب کے سامنے جاؤں گا تو ایسی صورتحال میں جانا نہ ہو کہ میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو، مجھے رزق دینے والا ہی مجھ سے ناراض ہو، مجھے پانی پلانے والا ہی مجھ سے ناراض ہو، مجھے پالنے والا ہی مجھ پہ غصے ہو۔ ایسی کیفیت میں میرا واپس لوٹنا نہ ہو، بلکہ میں اللہ کے پاس واپس اس حال میں لوٹوں کہ میرا رب مجھ سے راضی، میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ اور رب راضی کن کاموں سے ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنائیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، موت بھی اچھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی اچھی ہوگی، استقبال والی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے اور ایسی اچھی موت نصیب فرمائے، اور بری موت کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے
کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ بھی نصیب فرمائے، اس کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على النبي